अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की ये वीडियो सदक़े के बारे में है। ये 10 सदक़े ज़रूर दें दौलत, रिज़्क़ और बरकत हासिल करने के लिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर कसम उठा लें तो फिर कोई बात रह जाती है। मेरा ख्याल है कि फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई। लोगों, मैं 3 चीज़ों पर कसम उठाता हूँ। पहली चीज़, मैं कसम उठाता हूँ जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम, इसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पर भी कसम उठाता हूँ। और एक रिवायत के अल्फाज ये भी हैं, अल्लाह की कसम, जिसके साथ ज्यादती हो अगर वो माफ़ कर दे। और दूसरे अल्फाज इस तरह हैं, अगर कोई तवाज़ो अख्तियार करे तो वो गिरता नहीं, अल्लाह इसे और इज़्ज़त से नवाजते हैं। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोले गदाई लोगों के सामने करता है, अपने ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम, अल्लाह इसके लिए फ़कीरी के दरवाजे खोल देता है। एक बात याद रखने की है, जिसके जहन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा। इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, इसका माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। मोहतरम नाजरीन, आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों का सदका दे देना है। दौलत और रिस्क भाग भाग कर आपके पास आएंगे। घर से परेशानियां, बंदिश, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका अमीर होना, पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताऊंगी जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर दें तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी से और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। इसके लिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है। और इसके लिए ना तो आपको पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदकों को आसानी दे सकते हैं। और जैसे ही आप वो सदके देना शुरू करेंगे, आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेज़ी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार है या बीमारी आती रहती है तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। घर से और आपकी ज़िंदगी से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बेलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे और ख़ासकर रिज़्क के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो भी आदमी सुबह करता है या सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चलता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं इन पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो तब ही सदका देते हैं जब बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो हम सदका देने का सोचते ही नहीं और ना ही हमारे जहन में कोई ऐसा ख्याल आता है और ना ही हम ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबत या परेशानी और रिस्क की तंगी आती चली जाती है और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन सी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानी बढ़ती चली जा रही है, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी की जा रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदके का ना देना। इससे पहले मैं आपको इन 3 सदकों के बारे में बताऊं, जिसमें से सिर्फ 2 सदके देना शुरू कर दें तो इससे रिस्क, दौलत के मसाइल आप पर से ख़त्म हो जाएंगे। दौलत और पैसे की आप पर बारिश होगी। आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएंगे और जितनी भी परेशानियां, मसले, बेबरकती और बीमारियां हैं, इन तमाम का खात्मा हो जाएगा।
لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے اسلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کی سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا۔ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستے رہتے ہیں۔ تو جو پہلا صدقہ ہے، کسی بھی 4 پائے کو کھلانا یا پانی ڈالنا۔ 4 پائے ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا۔ اسی طرح گائے بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ 4 پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانور کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی جانور کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو ایک نہایت ہی غریب مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی رضی اللہ عنہ۔ جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے، اللہ تمہارے سے ہر قسم کے رزق و دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ ان کو رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اسلام میں افضل ترین کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں کبھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے سختیاں لی جائیں گی۔ اس کے لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں
جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے۔ آپ کے گھر میں جتنا چاہیں جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ دولت اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے۔ آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں، ہفتے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو عادت بنا لیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا، کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس بات پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا، جس نے آج تک بھوکا نہیں رکھا وہ کل بھی یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید شکر گنج بخش نے مزید فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہے اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر توفیق ہے تو دانہ ڈال دے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کر دیں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ نے کوئی صدقہ دینا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے وہ کون سا ہوگا۔